الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء، کیسے ہیں آپ سب؟ ڈی ایجوکیٹرز انابت کیمپس آن لائن سسٹم میں مس شازیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 10۔ آ جاتے ہیں اس کے عربی کی طرف۔ پہلے ہم حدیث پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ۔ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ اگین پڑھیں گے، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ یقیناً، ان بے شک، یقیناً پکا، اکملہ کامل ہے، اکمل ہے، مؤمنین مومنوں میں سے، ایماناً ایمان، اچھا ہے، احسنہم بہت ہی اچھا ہے، خلقا اخلاق کے لحاظ سے۔ اس کے لفظی ترجمہ ہے بے شک یا یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں سے اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹ، اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ ہے۔ ایک آئینہ بھی اسٹوڈنٹ، جب ہم آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہیں، وہ بھی اتنا صاف ہمارا پیش نہیں کرتا جتنا ہمارا اخلاق۔ جب ایک انسان دوسرے سے بات چیت کرتا ہے، معاملات طے کرتا ہے، اور اس معاملات طے کرنے کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن دونوں مکمل واضح ہو جاتے ہیں۔ جی تو میں اس کا آپ کو بتاتی چلوں، یعنی کہ جو آئینہ دیکھتے ہوئے، اس میں آئینے میں ہمارا، اس میں تشریح میں یہ بتایا گیا ہے کہ آئینہ دیکھتے ہوئے ہمارا ظاہر تو نظر آ جاتا ہے، مگر جو ہمارا باطن ہے، جب ہم بات چیت کریں گے، معاملات طے کریں گے، اسی میں نظر آئے گا۔ جی تو اسٹوڈنٹ، آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کا منبر تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپس میں نفرتوں کو ختم کیا، نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں میں بدلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق پر عمل کرنے کے لیے بہت زیادہ اس پر زور دیا۔ جی تو چلتے ہیں، اخلاق کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ اخلاق ہے کسی سے اچھے طریقے سے پیش آنا، بات چیت کرنا، اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کر دینا۔ جیسے کہ یہ تصویر میں ہے، یہ دیکھیں، ایک گرا ہوا انسان نظر آ رہا ہے اور دوسرا اس کو سہارا دے رہا ہے۔ اگر وہ سہارا نہ دیتا تو گرا ہوا وہ گرا ہی رہ جاتا۔ اختلافات ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ آپس میں، مگر اس پر اختلافات میں یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے بات چیت بند کر دیں، لڑائی جھگڑا اختیار کر لیں، لمبی لمبی دشمنیاں پال لیں۔ ہمارا حسن اخلاق یہ ہے اختلافات پر صبر کرنا، دوسروں کو برداشت کرنا۔ دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹ دیکھو، پورا دن ایک آدمی جو ہے وہ روزے سے رہتا ہے، کچھ نہیں کھاتا پیتا، بھوک کی وجہ سے اس کی بری حالت ہو جاتی ہے، اور راتوں کو وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، تسبیحات بھی کرتا ہے، اور ایک جو ہے وہ ساری رات سویا رہتا ہے، مگر اس کا مرتبہ کس وجہ سے اس کو مل رہا ہے؟ اتنا اعلیٰ و عرفہ مرتبہ کیوں مل رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمدہ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو برف ہے وہ ہم پانی کے اندر رکھیں تو کتنی جلدی پگھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی جو شکل ہے وہ تبدیل کر لیتی ہے۔ تو اسی طرح گناہ جو ہیں اچھے اخلاق کی وجہ سے اسی طرح پگھلا دیتے ہیں گناہوں کو جو اچھے اخلاق ہیں، اور برے اخلاق جو ہیں انسان کے نامہ اعمال کو بگاڑ دیتے ہیں، جس طرح سرکہ شہد میں اگر سرکہ ڈالے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، تو
تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے مثال دی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کو سب کو پتہ چلا ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی انہوں نے دعوت حق کے دوران عام طور پر مکی زندگی، مدینی زندگی، ان کی دونوں زندگیوں میں انہوں نے اپنے حسن اخلاق سے ہی ہتھیار سے بڑے بڑے دشمن کو زیر کیا، یعنی سے بڑا جو دشمن تھا وہ بھی ان کو صادق اور امین کہتا تھا۔ تو ویسے تو حسن خلق سے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو اپنانا چاہیے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کا پیمانہ قرار دیا، تکمیل قرار دیا۔ ایمان کا یعنی کہ ایمان مکمل تب ہی ہوتا ہے جب ہم حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل پر عمل کرنا چاہیے، جو انہوں نے ہمیں بتائے ہیں راستے ان پر عمل کرنا چاہیے، اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ جی تو اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اچھے اخلاق تو بہت سے ہیں، اس میں سے میں نے کچھ ہی یہاں پر لکھے ہیں۔ سب سے پہلے سچ بولنا۔ جی تو اسٹوڈنٹ یہ بھی اچھے اخلاق میں آ جاتا ہے۔ سچ بولنا بات چیت کرتے ہوئے، لین دین میں، آپ اپنی روزمرہ زندگی میں، جیسے کہ باہر جا رہے ہیں آپ، کہاں کا بتا کے کہاں جا رہے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ سائل پر بخشش کرنا، یعنی کہ جو مانگنے کے لیے آپ کے پاس سوال کرنے آتے ہیں، چاہے وہ بورو ہی کرنے آتے ہیں، سوال تو کر رہے ہیں نا، اللہ پاک نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، تو اس نے جو سوال کیا ہے اس کو اپنی طرف سے پوری کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک اچھے اخلاق میں آتا ہے۔ دوستوں کے حقوق ادا کرنا، دوستوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کر دینا، صلہ رحمی کرنا۔ جی تو اسٹوڈنٹ صلہ رحمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسانوں پر تو صلہ رحمی ہوتی ہے نا، ان کے کام آ جانا، مگر جانوروں کے ساتھ بھی ظلم و ستم نہ کرنا، ان کا بھی خیال رکھنا، کھانے پینے کا خیال رکھنا، ہر طریقے سے ان کا خیال رکھنا، دوستوں کے حقوق ادا کرنا۔ پھر ہے مہمان نوازی کرنا۔ جی تو اسٹوڈنٹ مہمان نوازی یہ نہیں ہے کہ مہمان آ گئے آپ کے گھر میں، آپ نے کھانا چن دیا ہے اور آپ منہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح نہیں کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، پھر انہیں دروازے تک اللہ حافظ کرنا اچھے طریقے سے، احسانات کا بدلہ دینا۔ جی تو اسٹوڈنٹ اگر کوئی آپ کے کام آ گیا ہے اور جب اس کو ضرورت پیش آئی ہے تو آپ بھی اس کے کام آؤ، یہ ہوتا ہے احسانات کا بدلہ دینا۔ احسانات کا بدلہ دینا۔ حیا کرنا، یعنی کہ کسی بھی قسم کی اگر آپ بے حیائی نہ پھیلانا، یہ اسی سینس میں آتا ہے۔ پھر ہے امانت داری۔ امانت داری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میں امانت داری نہیں اس کا دین مکمل نہیں۔ یہ سارے جو ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ اچھے اخلاق میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب کو پتہ ہے اخلاق کے سب سے اچھے اور اعلیٰ اور عرفہ درجے پر فائز تھے، آپ نہایت شفیق تھے، بلند اخلاق تھے، اور اس بات کی گواہی تو آپ کے متعلق تو قرآن پاک نے بھی دے دی ہے اسٹوڈنٹ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے پیغمبر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جی تو اسٹوڈنٹ ایک دفعہ کا ذکر ہے، عفواً درگزر کا واقعہ سناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آدمی قتل کرنے کے ارادے سے نعوذ باللہ استغفر اللہ آیا، مگر جب اس کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تو اس شخص کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور اس شخص سے کہا کہ کیا اب تم میں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ بھی نہیں کہنا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، تو اسٹوڈنٹ وہ ایمان لے آیا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ جی تو اسٹوڈنٹ حضرت اسامہ بن زید، آپ کو پتہ ہوگا بہت مشہور صحابی رسول ہیں۔ تو جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ان کو پکڑ لیا اور مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے اور پوچھا اسامہ کیسے ہو؟ انہوں نے بہت بدتمیزی کی، بہت زیادہ برا بھلا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں بولے،
اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم ان کے ساتھ جس طرح انہوں نے آپ کے ساتھ بولا ہے تلوار سے ان کا سر الگ کر دیں تن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ کہنے لگے اسامہ کہ تم مجھے ایک بار چھوڑ دو، پھر میری قوم جو ہے وہ تم سے اس چیز کا بدلہ لے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تیسرے دن آئے تو اس نے کہا کہ مجھے رہا کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اسامہ میری طرف دیکھو، تو اس نے کہا میں نہیں دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا صحابہ سے کہ ان کو چھوڑ دو۔ جب ان کو چھوڑ دیا گیا، رہا کر دیا گیا، وہ تھوڑا سا دور چلے گئے ہیں اور جانے کے بعد ان کے دل میں آئی ہے کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا انہوں نے میرے ساتھ، میں نے ان کے ساتھ اتنی بدتمیزی کیا، میں اتنے برے اخلاق سے پیش آیا اور انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، حالانکہ میں تو ان کے انڈر تھا، اگر وہ مجھے مارنا چاہتے تو مار سکتے تھے۔ وہ دوڑے دوڑے آئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بولو اسامہ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسلام قبول کرنا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو آپ نے کہا میں نے تو تمہیں رہا کر دیا۔ اس نے کہا مجھے رہا نہیں کیا، میں رہا ہونا نہیں چاہتا، میں آپ کی سرپرستی میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا، مگر یہ واقعات سننے کے بعد آپ اس پر اور اچھے طریقے سے عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔